اگین میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آئی ایم لیٹ، دس واز بیکاز آف دا کورٹ. میں نے کل اسپیسیفکلی بار پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھوایا تھا کہ جی کوئی خاص ٹاپک جس پہ کوئی بات کر رہی ہیں، ان کا تھا آپ جو مرضی بات کر لیں، خاص طور پہ ایتھکس پہ. سو میں اپنے آپ کو کچھ جنرل باتوں کے علاوہ ایتھکس پہ ہی کنفائن کروں گا. ایک چیز جو بار پریزیڈنٹ صاحب نے کہی اور بالکل ٹھیک کہی، بار اور بینچ دے آر دا سیم. میں وہ کیوں یہ کہتا ہوں اور کیوں یہ کہا جاتا ہے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آج کی بار کل کی بینچ ہے. آج سے 10 سال پہلے میں بھی بار کا حصہ تھا اور بار میں سے ہی آئے. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 آنریبل ججز ہیو ریمینڈ پریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. سو جو بار ہے وہ نرسری ہے فار دا بینچ. اسی نے کل کا فیوچر کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. آج سے 10-15 سال بعد یو نیور نو کہ آپ میں سے کوئی ادھر کھڑا ہو اور یہی باتیں شاید دہرا رہا ہو یا نئی باتیں کر رہا ہو. اٹس اے میٹر آف ٹائم. بار نے آگے چونکہ فیوچر بنانا ہے اور بینچ جو کہ جوڈیشری ہے اس کو لے کے چلنا ہے فار فیوچر پرپزز، لہٰذا بار نے اپنی قدریں، اپنی ایتھکس اس لحاظ سے بنانی ہیں اور ڈیولپ کرنی ہے. ایتھکس، مجھے کہا گیا کہ ایتھکس سے بولنے سے میں I'll say few words and then I'll cite actual examples. ایتھکس کو 15-20 منٹ میں سمجھائی نہیں جا سکتی. اٹس اے وے آف لائف، اٹس اے وے آف پروفیشن، اٹس سم تھنگ وی لیو ود. اچھائی اور برائی ہر زمانے میں رہی ہے اور ہر زمانے میں اچھائی نے پریویل کیا ہے اوور برائی. لہٰذا اچھائی کو اپنانا از اے وے آف لائف. اور ہم چونکہ لیگل فریٹرنٹی ہیں، پارٹ آف کمیونٹی ہیں، سو ہمارا جو پروفیشن ہے لیگل فریٹرنٹی کا، اس کے اندر جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ہم نے وہ اپنانی ہے، وہ اچھائی اپنانی ہے. اور پرہیپس دیٹ از پارٹ آف اینڈ میجر پارٹ آف ایتھکس، آر ایتھکس ایز اے پروفیشنل لائر. وہ اگر ہم نہیں اپنائیں گے، ان قدروں کو ہم چھوڑ دیں گے، دین ہمارا وے آف لائف ایز این انڈیویجول، ایز اے ہیومن بینگ، اور ہمارا وے آف لائف ایز اے لائر وہ ایٹ پار، وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے ہونا چاہیے. پرانے وقتوں میں جب پوسٹ پارٹیشن، ایون پری پارٹیشن، ایک ٹریڈیشن رہی ہے، ایک جو وے آف پروفیشن رہا ہے، انفارچونیٹلی پچھلے 15-20 سالوں میں، 10-15 سالوں میں اس کی ڈیٹیریشن آئی ہے، اس میں گراؤ آیا ہے. وجہ آئی کی ناٹ سے، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے. پہلے ہوا یہ کرتا تھا، ایون پری پارٹیشن، جب سے سب کانٹیننٹ میں یہ پروفیشن ہمارا چل رہا ہے اس طریقے سے، کہ جب بھی کوئی نیا لائر آتا تھا ہی واز ٹو ڈو پیوپلیج یا آرٹیکلشپ، 6 مہینے سال کا جو اس نے ساتھ ایک سینئر کے ساتھ گزارنا تھا. اور اس کے بعد ایون آفٹر ہی گاٹ لائسنس، سال، 2 سال، 4 سال، بعض لوگ 5-7 سال بھی ایک سینئر کے ساتھ گزارتے ہوتے تھے. ایک کانسیپٹ تھا جس کو چیمبر کانسیپٹ کہا جاتا ہے، کہ ایک شخص، ایک لائر کسی ایک چیمبر میں رہتا تھا اور وہاں سے سیکھ کے پھر ایز این انڈیپینڈنٹ لائر بنتا تھا. اس چیمبر میں وہ خالی قانون نہیں سیکھتا تھا، اس چیمبر میں وہ اور بہت ساری چیزیں سیکھتا تھا کہ ہاؤ اے پروفیشنل از ٹو کنڈکٹ ہمسیلف. میں 2nd جنریشن لائر ہوں. میں فادر آلسو از اے لائر. آئی ایم شیور آپ سب کافی لوگوں کو پتا ہوگا. وہ بتاتے ہیں کہ 6 مہینے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ کھڑا کس سائڈ پہ ہونا ہے، کورٹ کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، کورٹ میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی ایتھکس کا حصہ ہے.
یہ بھی پارٹ آف پروفیشن ہے. لائر کی جو آبلیگیشنز ہیں، وہ ڈیوٹیز ہیں، وہ ٹو فولڈ ہیں. ایک ٹورڈز ہز کلائنٹ، سیکنڈلی ٹورڈز دا کورٹ. اور اس نے دونوں میں یہ پروفیشنلزم اپنا رکھنا ہے. ہم جس طرح ڈاکٹرز ہیں، میڈیسن کے ہیں، انجینئرز ہیں، ہم لائرس جو ہیں، انڈاؤٹڈلی پروفیشن میں پیسہ کمانے ہیں. بٹ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم جب پیسہ کمانے نکلے ہیں اور پیسہ کمانا ہے تو اس میں اپنے ایتھکس، اپنی پروفیشنل آبلیگیشنز سب کو بھول جائیں، اس کو پیچھے رکھتے ہیں. اور انہی پروفیشنل ایتھکس کہہ لیں، انٹیگریٹی کہہ لیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے ریگولیٹرز بنے ہیں، بار کاؤنسل بنے ہیں جو کہ اس پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، جس طرح ڈاکٹرز کو پی ایم ڈی سی کہتی ہے. ایز آئی واز سیئنگ کہ پری پارٹیشن یا جب سے سب کانٹیننٹ کا پروفیشن ہے، وہ چیمبر کانسیپٹ جو ہمارا رہا ہے، جہاں سے گرومنگ ہوتی تھی پروفیشنل، پچھلے 10 سے 15 سالوں میں وہ انسٹیٹیوشن آف چیمبر ختم ہو گیا. وجوہات کیا ہیں؟ آئی وڈ ناٹ نو، آئی ڈونٹ نو. پرہیپس انفلکس بہت زیادہ ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہے، بٹ اس ڈیگریڈیشن کا، اس ڈاؤن فال کا ذمہ دار ہم سب ہیں، بشمول میرے. ہماری جو جنریشن آف لائرز ہے یا لیگل فرٹرنٹی ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے سے جو بڑے ہیں انہوں نے چیمبر کا انسٹیٹیوشن زندہ رکھا. چونکہ چیمبر کانسیپٹ، چیمبر انسٹیٹیوشن ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈنڈل کرنا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایتھیکل اور ایتھکس کے ایشوز بہت زیادہ پروفیشن میں آ رہے ہیں. ایک نوجوان وکیل جب ہی جوائنز اور شی جوائنز دا پروفیشن، ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا، اینڈ دیر از نو چیمبر ٹو ایجوکیٹ اینڈ گائڈ دیٹ ینگ لائر. بہت سارے یگسٹرس کو دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم سیلس، ہاؤ ٹو کنڈکٹ دیم سیلس. ہمیں وہ ایتھیکل ایشوز جو آ رہے ہیں، ہمیں وہ ٹھیک کرنے ہیں. نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. چونکہ چیمبر کا وہ انسٹیٹیوشن اب اس طریقے سے نہیں رہا، لہذا بینچ جوڈیشری، بار ایسوسیشنز، ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ دا بار کاؤنسلز، ان کو وہ رول اڈاپٹ کرنا ہے، وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا ہے جس کے اوپر وہ ینگ لائرز کو گائیڈ کر سکیں، رہنمائی کر سکیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں. بینچ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کین ڈو اٹ، یس آف کورس، اینڈ کرتے بھی ہیں. اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں کرتا ہوں، اور اس میں بعض اوقات یہ ایک تاثر بھی لیا جاتا ہے کہ پرہیپس بینچ از اریٹیٹڈ، اینگری، غصہ کر جاتے ہیں. یس وی ڈو دیٹ. وائی شوڈ آئی شائی اوے کہ نہیں ہوتا؟ میں کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اٹس نتھنگ پرسنل، اٹس آل پروفیشنل. پروفیشنل گرومنگ کے لیے. مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد کسی کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، مقصد کسی کا مورال لو کرنا نہیں ہے، مقصد ہے ٹو ایجوکیٹ. انفارچونیٹلی ہمارا تھوڑا سا یہ وتیرہ ہے کہ اینی تھنگ سیڈ پولائٹلی از ناٹ رجسٹرڈ، اینی تھنگ وچ از سیڈ لاؤڈ از رجسٹرڈ. یہ ہم ایز اے سوسائٹی ہیں، غصے میں، اینگر میں وی آر لاؤڈ اینڈ دا ریسیپینٹ ریسیوز اٹ مور. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ a judge، اور فار دیٹ میٹر میں اپنی بات کروں گا، می ایز اے جج، کوئی پرسنل لیول پہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو اٹس ناٹ. لیٹ می کلیریفائی اینڈ ایمفسائز، اٹس ناٹ، اٹس آل پروفیشنل. اینڈ میں کچھ نہیں آگے کہوں گا، مائی اسٹاف کین واؤچ فار اٹ. وین آئی پاس دی آرڈر، وین آئی ڈکٹیٹ دی آرڈر اور دا ججمنٹ، میرے دل میں وہ جو ہوا ہوتا ہے آن دا روسٹرم،
that does not play any part. اس لیے کہ میں کسی litigant کا نقصان نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا تو I would be failing my duty, I would be failing my oath. Advertently, a judge is not supposed to. Inadvertently, we all are humans, we err. Right? لیکن غصے میں فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں. And پچھلے 10 سال میں again my staff can vouch for it, none of my decisions they are based on that. Having said that, اس میں ہم نے جو ایجوکیٹ اپنے ینگسٹرس کو کرنا ہے how to conduct themselves in the court, that is very important. And one way to begin it is, جو کہ میں بار ایسوسیشن سے ان پرٹیکولر ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر توجہ دیں تھوڑی, is how we present ourselves. معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ عدالت میں بعض لوگ آتے ہیں with no proper tie, ٹائی یہاں تک نیچے ہوتی ہے, not so loose. شروع میں میں نے اس پہ بہت غصہ کیا, I must admit. اب میں نے کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک, بہت سارے انسٹنسز میں بال ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. ٹھیک, شیو کسی نے کی ہوئی ہے, کسی نے نہیں کی ہوئی ہے. I'm not asking or expecting anyone کہ کوئی بڑا منٹ کنڈیشن میں کوئی ارمانی کا سوٹ پہن کے آئے یا باہر کے جوتے پہن کے آئے. Nothing of the sort. One should be decent. One should present oneself as decent. آپ پروفیشنل ہیں, آپ کورٹ میں کھڑے ہیں, آپ ایک اپنی پروفیشنل جگہ پہ کھڑے ہیں. So, starting point for ethics or being ethical is presenting oneself as presentable. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور اگین میں بار ایسوسیشن کو اس پہ ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ بار ایسوسیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کے خالی چائے پینا یا سگریٹ پینا یا گاسپ کرنا نہیں ہے. یہاں مقصد ہے اٹھنا بیٹھنا, جو کہ انگلینڈ کا کانسیپٹ ہے, جہاں بار میں وہ ڈنرز کرتے ہیں. whoever is a barrister has to attend those dinners. کیوں؟ تاکہ اٹھنا بیٹھنا پتہ چلے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. It's a way of life. It's not something کہ it's for fun, it's just entertainment. No, it's a way of life. جس طرح میں نے شروع میں کہا, ethics is a way of life. اور خالی ہماری پروفیشنل ایتھکس نہیں, ایتھکس ایز اے ہیومن بینگ. ہم نے جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ایز این انڈیویجول, ایز این ہیومن بینگ, وہ بھی ایتھکس ہے. سو ہم لائرز ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, and it is expected that we will perform or we will come up to the expectation of the people accordingly. وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے, because people look up to us, ہماری طرف دیکھتے ہیں. We help people get justice. اس میں پریزنٹیشن بہت ضروری ہے. ایک اچھے طریقے سے اٹھنا بیٹھنا اور کورٹ میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ, جو دوسری چیز ایک بڑی کامن ہے, اگین وچ از پیورلی بیسڈ آن آبزرویشن. نیچرلی میں پروفیشن ایز اے پریکٹسنگ لائر سے 10 سال سے باہر ہوں, سو آئی ڈونٹ نو کہ ابھی آفس میں انوائرمنٹ کیسی ہوتی ہے, جنرلی لوگ کیسے کرتے ہیں. ایک چیز جو وداؤٹ فیل آئی ایم نوٹسنگ از, ہمارے وقتوں میں مینڈیٹری ہمیں کہا جاتا تھا اور سمجھایا جاتا تھا, اور سینئر ناراض بھی ہوتا تھا, ڈانٹ بھی پڑتی تھی. آپ نے اگر رات کو کیس تیار نہیں کیا اور فائل نہیں پڑی ہے. اب آئی ایکسپیرئنس کہ یہ ایک چیز ناپید ہو گئی ہے. اکثر سوال کرنا پڑتا ہے اور کرتے ہیں, بیکاز اے جج نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ جس طرح میں کورٹ میں بھی کہتا ہوں, آئی ول سے اٹ اگین, کہ آپ تو 5 منٹ کہہ کے چلے جائیں گے, انگریزی تو مجھے لکھوانی ہے نا. تو وہ کیا انگریزی لکھاؤں گا, مجھے کچھ تو بتائیں گے نا. تو اس جو انگریزی لکھوانے کے لیے جو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے لیے نیچرلی سوال کرنا ہے. اور وہ جب سوال پوچھتے ہیں تو ناٹ ان آل کیسز بٹ ان سم کیسز فائل ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر وکیل صاحب روسٹم پہ پلٹ رہے ہوتے ہیں, وچ ریفلیکٹس کہ وہ رات کو فائل نہیں دیکھی. اگین ایز اے لائر ہمارے وقتوں میں سینئرس ڈانٹتے تھے, سمجھاتے تھے کہ آپ نے ایک فیکٹ شیٹ, ایک نوٹ شیٹ بنا لی. ابھی
جتنا کو مجھے وہاں سے نظر آتا ہے آن دا روسٹرم جو لائرس کا اور اتنا ڈسٹینس ہے, آئی تھنک ان موسٹ کیسز 80 نوٹس نہیں بنے ہوتے. بہت کس پیج پہ کون سا نیکسچر ہے, کون سا ایویڈنس ہے, کیا ہے, نو بڈی نوز. پوچھتے ہیں وہ فورن انڈیکس کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر نوٹس بنے ہوں تو یہ نہ. میں I think most of you know belong to chamber of former Chief Justice, Mr. Justice Mia Saqib Nisar as he then was. ان کا اور ان کے والد کا اکٹھا چیمبر تھا. سو آئی ہیڈ دا بینیفٹ آف لرننگ فرام ان کے والد میاں نثار صاحب بھی. جتنے مٹیکولس نوٹس میاں نثار صاحب بناتے تھے شاید ہی کوئی بناتا. ہر چیز ریڈ گرین بلو سے کر کے اس کو کلر کر کے کہ اس پیج پہ یہ ہے, اس پیج پہ اس طریقے سے. دیٹ واز ڈن مٹیکولسلی. آپ ایک بار نوٹس پڑھ لیں, آپ کو فائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ چیز ہے جو کہ دیٹ وی نیڈ ٹو اڈاپٹ اگین. ہم سب کو یہ کرنا ہے تاکہ عدالت میں پرومپٹلی ہم چیزوں کا جواب دے سکیں, جج کو اسسٹنس دے سکیں. یہ آج آپ اڈاپٹ کریں گے, آج سیکھیں گے, آج کریں گے, تو کل جب آپ نے بینچ پہ آنا ہے آپ اس چیز کو پاس آن کریں گے, اور آپ ہی اسی طریقے سے اپنی پوسٹیرٹی, اپنے ینگ لائر سے اس وقت سوال یہ کریں گے کہ تمہارے نوٹس کدھر ہیں, وہ انیکسٹڈ کس صفحے پہ ہے. میں نے وہ جنریشن آف لائرس اور ان سے سیکھا ہے. سو لہٰذا کال می اولڈ فیشن, کال می کنزرویٹو, بٹ دیٹ از افیکٹو. ٹھیک ہے, بیکاز چونکہ آج بھی ہم پیپر فائل پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ہم کوئی ای فائلنگ یا ای اس پہ نہیں چلے گئے ہیئرنگس پہ. لہٰذا 150-200 صفحے کی فائل 5 منٹ میں فلک نہیں ہوتی ہے, انلیس یو نو کہ وہ ڈاکیومنٹ کس جگہ پہ موجود ہے. وہ اس کے لیے رات کو فائل, یا بعض لائرز ارلی مارننگ, جس طرح میرے والد جو ہیں وہ صبح, میں نہیں کر سکتا, بٹ وہ آج بھی کیسز صبح 4 بجے اٹھ کے پہلے پڑھیں گے. آئی کانٹ ڈو اٹ. اپنی ہے, میں رات کو آئی پریفر. وہ ضروری ہے تاکہ دماغ کے اندر کیپ سمرنگ, آپ کو پتا ہو کہ میرا بیسک فیکٹس کیا ہے, میرے لا کیا ہے, میری چیزیں کیا ہیں. سو میں تمام ینگسٹر سے ان پرٹیکولر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی فائل سے ایکوینٹنس رکھیں, اس کو پڑھیں, بار بار پڑھیں. ایز اے ینگ لائر پرہیپس آپ کو شاید پہلی بار میں سمجھ ہی نہ ہو کہ کیا ہے, لیکن جب تک فائل پڑھیں گے نہیں کورٹ کو اسسٹ نہیں کر سکیں گے. اور اگر کورٹ کو نہیں اسسٹ کریں گے تو دین 2 کانسیکوینسز. جج نے تو جو کہنا ہے وہ کہے گا. ایون آپ اپنے کلائنٹ کا نقصان کر رہے ہیں. آپ کسی کے رائٹس کا دفاع کرنے آئے ہیں, کسی کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں, وہ آپ کیسے کریں گے جب تک کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائل کے اندر کیا ہے, کیا کیس, کیا لیگل پروپوزیشن کیا انوالوڈ ہے. سو اور ایک چیز یاد رکھیے کہ لا از ناٹ این ایزی پروفیشن. اٹ ڈیمانڈس ٹائم. یہ کہنا کہ میں بس اٹھوں گا اور صبح کیس آرگیو کر لوں گا, وہ کھڑے ہو کے تقریر اچھی ہو سکتی ہے, کیس میں اسسٹنس نہیں ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایک جنرلائزڈ آپ ایک اسپیچ ضرور دے سکتے ہیں, بٹ واٹ از ان دا فائل, کیا لا انوالوڈ ہے, وہ LLB کے دنوں کا اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایکچولی کیا انوالوڈ ہے وہ آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. وہ آج ہمیں بھی کرنی ہے. میں آج بھی ان رن آف دا مل پروپوزیشن جو نہیں ہے ریسرچ خود بھی کرواتا ہوں, بیکاز لا ایک سمندر ہے, قانون ہے. Nobody can claim کہ I know everything. میں نہیں کلیم کر سکتا. اگر میں کہوں کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے, I am the judge, I am the chief justice, تو وہاں میرا ڈاؤن فال ہے, میں ختم ہوں ایز اے پروفیشنل. جہاں میرا یہ ایٹیچیوڈ آ گیا کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے, that's my downfall. We all learn. زندگی is all about learning. زندگی رکتی نہیں ہے, it's a flow. تو ہم ایز اے لائر ہاؤ کین وی کلیم کہ ہمیں سارا کچھ آتا ہے. سو روسٹرم پہ یہ ایٹیچیوڈ کہ جی بس میں کھڑا ہوں گا 5 منٹ میں یہ ہو جائے گا اور جج مجھے ریلیف دے دے گا, اور نہیں دے گا تو میں باہر جا کے کہوں گا کہ اس کو جج کو پتہ ہے کوئی برا بلا کیا لوں گا. دیٹس ناٹ آل. آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, وین آئی واز اباؤٹ ٹو جوائن دا پروفیشن, مجھے کسی نے کہا تھا, اینڈ رائٹلی سو, میں بتا بھی دیتا ہوں کہ میں
جب نیا نیا لا کر کے بار کر کے آیا تھا, آئی وینٹ اینڈ سو فارمر چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر بندیال صاحب. انہوں نے ایک چیز کی تھی کہ دس پروفیشن از ویری کراؤڈیڈ, اوور کراؤڈیڈ, بٹ ریمبر دیر از آلویز اے پلیس ایٹ دا ٹاپ. یہ آج بھی اتنا ہی ہے جتنا 93-94 میں تھا. You have to make your place. You have to reach to the top. But in order to reach to the top, it's no easy way. کوئی آسان طریقہ اس کا نہیں ہے. آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چڑھنا ہے, آپ کو اسٹرگل کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے. There is no shortcut. Rest assured there is no shortcut. جتنا جو جلدی اڑتا ہے اتنا جلدی گرتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. میں نے اپنے 25-30 سال کے کریئر میں یہ دیکھا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, محنت کریں. آئی نو کہ میں ایک مشکل کام آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ محنت از دی اونلی وے ٹو سکسیس اینڈ نتھنگ ایلس. لک ڈز پلے اے پارٹ انڈاؤٹیڈلی. بعض اوقات یو آر لکی اینڈ یو اینڈ اپ ان اے گڈ چیمبر, لائک میں اپنی مثال دیتا ہوں, بٹ محنت کرنے پر بدل کچھ بھی نہیں ہے. محنت کریں گے تو سکسیس آپ کے ساتھ ہوگا. ایک اور چیز جو کہ ینگسٹرس میں اٹس ویری کامن, بہت کامن ہے کہ جی پیسہ جلدی آ جائے, کل کا آتا آ جائے. پیسہ کسی کو آتا برا نہیں لگتا, بٹ پیسہ ڈز ناٹ برنگ کمپٹنس. یہ یاد رکھیے گا. ایکسلنس, کمپٹنس اور ایکسلنس ہوگی, آپ کے پاس ہوگی, پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. یہ یاد رکھیے گا. You develop that niche, you develop that excellence, you develop that competence. Client آپ کے پیچھے آئیں گے, اور اس کے لیے ہی develop that excellence and competence. This is what I'm hammering. محنت. کسی کو راتوں رات وکالت یا لا نہیں آ جاتا. کوئی کاش ایسا فارمولا ہوتا کہ آپ دماغ کو کھولیں اور لا سارا اس میں ڈال دیں اور بند کر دیں, سارا کچھ قانون آ گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کام کرنا ہے, سیکھنا ہے, محنت کرنی ہے, ایکسلنس اچیو کرنی ہے. بالکل ٹھیک کہا پریزیڈنٹ صاحب نے. اچھا بینچ اچھی بار پروڈیوس کرتا ہے, اور اچھی بار اچھا بینچ پروڈیوس کرتا ہے. ہمیں پوسٹیرٹی, ہمیں فیوچر کا خیال رکھنا ہے. ہمیں آگے کا اچھا بینچ بنانا ہے. میں تاحیات ادھر نہیں ہوں, نہ میرے ساتھی ججز ہیں. ہم میں سے کوئی بھی تاحیات نہیں ہے جس کا جتنا ٹائم ہے, کوئی 4 سال ہے, کوئی 10 سال ہے, کوئی 6 سال ہے. اپنی اپنی ریٹائرمنٹ ایج, اپنا رول پورا کر کے چلے جانا ہے. آپ لوگوں نے اس ویکیوم کو پورا کرنا ہے, اور اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے, اس لیول پہ لانے کے لیے کہ تاکہ آگے فیوچر میں اس چیز کو قائم رکھ سکیں اور آگے بڑھائیں. ان ادر ورڈز یو کین پاس آن دا ٹارچ. اس کے لیے محنت کریں, ایفرٹ کریں. پیسہ بہت ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, ایک اچھا لائف اسٹائل کے لیے بہت ضروری ہے, بٹ وکالت میں شروع میں بلیو می 5-7 سال 4 سال ڈپینڈنگ اپان سرکمسٹانسز اسٹرگل ہے. بٹ اس اسٹرگل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کام محنت کرنا چھوڑ دیں اور شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایک دو انسٹنسز جو کہ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ, جو پچھلے 1-2 ماہ میں میری عدالت میں کسی اور کا نہیں کہتا, اور اس میں میں قصور اس ینگ لائر کا نہیں سمجھتا جو پیش ہوئے. 2 ایک انسٹنسز ایسے ہوئے کہ ینگ لائرز present in my court, and one of them even argued reasonably well. He did not have the license. And پوچھا جب گیا, was sent by the senior. اب میں سینئرز کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, خدا را ینگسٹرز کا فیوچر خراب نہ کریں. میں ایز اے جج بھلے کورٹ میں غصہ کر لوں, جو بھی کر لوں, آئی بلیو کہ آئی ایم میگنانیمس, میں کسی کا فیوچر خراب نہیں کر سکتا. کوئی آج تک 10 سالوں میں نے اپنے کسی آرڈر میں, اپنی کسی ججمنٹ میں کوئی اسٹرکچر نہیں کسی کو لگایا, نہ کسی ادارے کو لگایا, نہ کسی وکیل کو لگایا. I believe the judgment should speak, and other than that جو میری گائیڈنس ہے, میری ایجوکیشن ہے, وہ should remain something else. یہ وہ فورم ہے کہ جس کے تھرو I can put it across, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں
اور سینئر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ینگ ایسوسیٹس اپنے جونیئرس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پلیز ڈو ناٹ سینڈ دیم. بھیجنا بھی ہے, مجبوری ہے. آسک دیم, جو ہمارے وقت میں بھی طریقہ تھا, ہم بھی کرتے تھے. ہم وہاں بیٹھے ہوئے کسی سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر کائنڈلی ذرا جنرل کا سینئر اویلیبل نہیں ہے. دیر از اے وے ٹو گو اباؤٹ. آپ میں سے جو پرانے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں, وہاں بڑا ایکسپو فیشن تھا کہ آپ ایک بچہ ہوتا تھا, اس نے 6 لوگوں کی پرچی پکڑی ہوتی تھی سینئرس کی ریکویسٹ کرنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے, اٹس پارٹ آف پروفیشن, ایکسیجنسی آف پروفیشن ہے. ہم سارے پروفیشن کا حصہ ہیں. وی نو دیٹ کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک جگہ ہی ہو سکتا ہے نا, 4 جگہ تو نہیں ہو سکتا. سوری. تو کائنڈلی سینئرس جو ہیں اس چیز کا خیال رکھیں, وہ بہت ضروری ہے. میں دوبارہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی 2 فولڈ ہے. ایک کوٹ کا بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ کس طریقے سے آپ نے کنڈکٹ کرنا چاہیے. آئی نو کہ یہ اوور نائٹ چینج نہیں آنی, لیکن ہم نے ہی ایجوکیٹ اور گائڈ کرنا ہے کہ آپ نے چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا چاہیے. اور میں اپنے اور اپنے تمام ساتھیوں کے بہاف پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کامن پرابلم ہے جو وی فیس اٹ. اس کا ریئیکشن بائی انڈیویجول جج میں ویری, بٹ دس از اے کامن پرابلم. دوسری ڈیوٹی آپ کی ٹورڈز یور کلائنٹ بھی ہے. وہ آپ کو فیس دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے, لیگل اسسٹنس دینا ہے, پروفیشنل اسسٹنس دینی ہے. خدا را مس گائڈ نہ کرے. بعض اوقات کورٹ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آن دا فیس آف اٹ وی نو کہ اٹس ناٹ, دا لا از ناٹ لائک دیٹ, یٹ دے اینڈ اپ. رزق اللہ کی ذات میں دینا ہے, اس پہ ایمان رکھیں, اس پہ توکل رکھیں. اچھی گائیڈنس ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے. میں ایک چیز کورٹ میں بھی کہتا ہوں اور میں ریپیٹ یہاں کروں گا, ریپوٹیشن بنانا جو ہے اس میں ساری زندگی لگ جاتی ہے. اس ریپوٹیشن کو گنوانا جو ہے ایک کیس لگتا ہے اس میں. ریسنٹلی ینگسٹر نے ایسا کیا, آئی مین میں نے کوئی اسٹرکچر وغیرہ تو نہیں کیا, بٹ اس کو آپ گائیڈڈ نہیں. میں نے کہا تم غلط بیانی کر کے ریپوٹیشن اپنی تباہ کر رہے ہو. نیکسٹ ٹائم یو ول اپیئر, آئی ول سے کہ پتہ نہیں صحیح بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, میں ساری فائل دیکھوں گا اس چیز کو. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے, کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہر کیس ونیبل نہیں ہوتا, آپ کو چیزوں کو اس کے حساب سے کرنا ہے, لیکن ریپوٹیشن بنائیں, اچھی بنائیں, اور ریپوٹیشن اور انٹیگریٹی کو کمپرومائز نہ کریں. باقی ایوری تھنگ اللہ کی ذات پہ چھوڑیں, محنت کریں, اللہ کی ذات پہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹرسٹ می, کمپٹنس اینڈ ایکسلنس, میں اور کسی کی بات نہیں کرتا, اپنی ذات کی بات کرتا. 3-4 سال 5 سال آئی واز اے بریف لیس لائر, میرے پاس کچھ نہیں تھا. اٹ ٹک می ٹائم. میں انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں آئی تھنک 96 میں شاید آیا. Until 99, 2000 was just very nominal, average lawyer, average brief. Things clicked 2000, 2001 onwards. But then when they clicked, they clicked. I think I delivered, so that's why they clicked. So آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, ٹائم آئے گا, ضرور آئے گا, آتا ہے, محنت کریں گے, ایکسلنس بنائیں گے تو وہ ضرور. اس کو, ایتھکس کو, انٹیگریٹی کو, ان چیزوں کو, ہاؤ ٹو کنڈکٹ یور سیلف ان دا کورٹ, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کلائنٹس, یہ وے آف لائف, وے آف پروفیشن اپنائیں پلیز, آئی ریکویسٹ. راجہ رحیم باسی صاحب نے, ریاست صاحب نے بھی ذکر کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی کا کیا. میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہوں گا, بیکاز وہ کسی دن کے لیے رکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی کس طرح ایوالو ہوتی ہے اور سیپریشن آف پارٹس کیا ہے. کیونکہ آئی واز آسکڈ ٹو اسپیک آن ایتھکس, سو آئی کنفائن مائی سیلف ٹو ایتھکس. باقی ہاں یہ ضرور چیز کہوں گا کہ بار از مائی ہوم. بار کا جو ایشو ہے وہ میرا ایشو ہے. I am not separate from bar and I will never be separated from bar. آپ کا جو بھی collective individual issue ہے, I'll ensure
I'll take care of it. जब भी जो भी आपके representatives जो गुजारिश लेके आए हैं in past, I've been taking care of it. आइंदा भी ऐसे ही होगा, regardless of who's the president, regardless of who's the secretary. Because चेहरे बदलते रहते हैं, elected bodies, आज एक है कल दूसरा है. Problems remain the same. Problems also might vary. हम सब एक ही हैं, we belong to same profession, we are the same fraternity. So I ensure you, आज कल whenever जो आपके issues हैं, I will personally take care of them. And तमाम issues की resolution की ना भी कर सके कम से कम effort जरूर करेंगे. With this I thank you. आप सबका बहुत शुक्रिया पाए. Once again I am sorry I was late, but that was on account of court. बहुत शुक्रिया.